اہم ہے، اس اعتبار سے اہم ہے کہ میں نے آپ کو پہلے دروس میں بتایا تھا کہ قرآن پاک کے اندر 4 صورتیں 28ویں پارے کے اندر ایسی ہیں جو اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہے. کیا ہوتی ہیں؟ اور ان صورتوں کو ہمارے مفسرین نے ان کو نام رکھا ہے، ان جو بھی صورتیں اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں ان کو مفسرین کی اصطلاح میں المسبحات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور ان صورتوں کی خاص بات یہ تقریباً 6 سے زائد صورتیں ہیں. 6 صورتیں تو یقینی ہیں، باقی آپ سب کو اس کو زیادہ علم ہوگا. بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل ہے اور 28ویں پارے کی 4 صورتیں ہیں. اور یہ صورت جو ہے سورۃ الاعلیٰ 30ویں پارے کے اندر سبح للہ، یہ بھی اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہے. اور خدا کے ذکر سے ان صورتوں کا کیا ہوتا ہے؟ آغاز ہوتا ہے. دوسرا، ہم دنیاوی اعتبار سے جب ایک دوسرے کو پکارتے ہیں تو بعض دفعہ ہم اپنی گفتگو میں اس حد کو کراس کر جاتے ہیں کہ جیسے ورڈز ہم ایک دوسرے کے لیے بولتے ہیں، ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہیں، ویسے ہی ورڈز ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے بولنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی شریعت کے اندر اور قرآن کے اندر اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. اور اس صورت کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر تعلیم فرمائی ہے. ایک بات. دوسرا، جب یہ صورت نازل ہوئی نا، یہ 30واں پارہ ہے اور سورہ نمبر ہے 87. کتنے نمبر صورت ہے؟ 87 نمبر صورت ہے اور اس کی 19 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. اور یہ صورت جب نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے. کیا ہوئے؟ اور سرکار نے فرمایا کہ یہ صورت مجھے اتنی پسند ہے کہ یہ اللہ کے ذکر سے شروع ہوتی ہے، اور جس تسبیح سے یہ شروع ہوتی ہے نا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد تم یہ تسبیح رکوع میں بھی پڑھو گے اور سجدے میں بھی پڑھو گے. یہ جو ہم رکوع کے اندر تسبیح پڑھتے ہیں نا، سبحان ربی العظیم، اور سجدے کے اندر پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، وہ اسی تسبیح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی نا، سبح اسم ربک الاعلی، اس کا معنی ہے کہ اپنے رب کے نام سے تسبیح پڑھیے جو سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے، سب سے برتر ہے. تو فرمایا کہ اپنے رب کے نام سے تسبیح پڑھیے جو سب سے اعلیٰ ہے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہمارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب بھی اللہ جل شانہ یا اللہ سبحانہ و تعالی یا اللہ رب العزت یا اللہ تعالی کے لیے جب بھی اللہ کا نام آئے تو اللہ سبحانہ و تعالی کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام آئے تو یہ کہنا چاہیے اللہ تعالی، یا اللہ سبحانہ و تعالی، یا اللہ تعالی، یا اللہ رب العزت، یا اللہ رب العالمین. اس اللہ تعالیٰ کے لیے جب بھی نام آئے تو اس انداز سے جو ہے وہ رب کریم کا نام، یا اللہ جل جلالہ، یا اللہ جل شانہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ یہ وہ ورڈ ہیں جو ریسپیکٹڈ ورڈ کہتے ہیں ان کو. یہ اس انداز سے. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کو بلاتے ہیں یا کسی کو کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن میں سمجھانے کے لیے اس ورڈ کو استعمال کر رہا ہوں. شریعت نے اس سے منع کیا اور میں نے اس لیے اس کو استعمال کر رہا ہوں. ہمارے یہاں لوگوں کی زبان پہ یہ ورڈ چڑھا ہوا ہے، کہتے ہیں اللہ میاں دا بڑا کرم ہے، یا اللہ سائیں تواڈے تے کرم کرے. سندھی لوگ جتنے بھی ہیں نا، سندھ اور پنجاب کے یہ جو سرائکی ورڈز ہے، بھنٹ ہے، اس علاقے کے جو لوگ ہیں نا، یہ یا تو اللہ میاں کہتے ہیں یا اللہ سائیں کہتے ہیں. اور اکثر ہمارے یہاں بھی یہ لوگ کہتے ہیں جی اللہ میاں دا بڑا کرم ہے، اللہ میاں دا بڑا کرم ہے. اس سے نبی پاک نے منع کیا ہے، اور یہ سخت جو ہے اللہ کی شان میں یہ الفاظ استعمال کرنا صحیح
نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھیں جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، سب سے بالا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے ہیں تو اس میں بھی بسا اوقات جو ہے وہ ہم لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت نازل فرما دی کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح میرے نبی کو نہ پکارو۔ کیا کرو؟ میرے نبی کو تم اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو، ایک دوسرے کو پکارتے ہو، میرے نبی کو اس طرح نہ پکارو۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جب بھی نام لیا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی نام لیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہے وہ صلوۃ و سلام